تو اب میں ایک بات عرض کروں، اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یزید کو کچھ نہ کہا جائے، یزید کو چھوڑ دیا جائے۔ یزید نے تو قتل امام کا حکم ہی نہیں دیا تھا، یزید کسی طرح اس میں شامل ہی نہیں تھا، اس لیے یزید کو نہ لعنت اللہ کہا جائے نہ رحمت اللہ کہا جائے، بلکہ اس کے بارے میں خاموش رہا جائے۔ قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیا کرتا تھا، آپ سے سوال آپ کے بارے میں ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں جناب مفتی مسعود صاحب۔ پہلے آپ ان کا بیان سنیے، پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کے جواب کی جانب۔ تو اب میں ایک بات عرض کروں، اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا۔ یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ۔ تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت، ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا۔ تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے، وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو، خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سوال، میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ جی آپ نے بیان سنا۔ سامعین محترم، یزید لعین وہ بدبخت ہے جس نے قتل امام کا براہ راست حکم دیا ہے، جس نے سب سے پہلے والی مدینہ کو خط لکھ کر یہ کہا ہے یا بیعت لو یا پھر سر قلم کر دو، سر میری طرف بھیج دو۔ اس کے علاوہ خانوادہ رسول کو، خاندان اہل بیت کو یزید نے پابند سلاسل کیا ہے۔ یزید نے سر مبارک حسین علیہ السلام کی بے حرمتی کی ہے۔ یزید کے وہ افعال کے جو براہ راست جن میں یزید ملوث ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یزید نے رسول خدا کی بیٹیوں کو بازاروں میں اور درباروں میں پھرایا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیسے دین کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی کھانسی جو ان کے بیان کے دوران انہوں نے کر کے کی، وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یزید کا دفاع، حالانکہ یزید کے فالوور ہوتے ہوئے یزید کا کھل کر دفاع نہیں کر سکتے۔ معلوم ہے، پتہ ہے کہ یزید کی اگر کھل کر حمایت کر دی، نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دل میں نہ رکھیے، کھل کے سامنے آئیے۔ ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اے ملا بے شک بے دید بن جا، جے کچھ ہو رہائی تا مزید بن جا، اسیں تا حسنی حسینی ریساں، ہیں پیو دا پتر تے یزید بن جا۔